ناظرین، اگر 7 لوگ مل کر گائے یا اونٹ لے کر آتے ہیں اور بعد میں ایک 8واں شخص اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور انہوں نے اس کا حصہ ڈال لیا، تو ایسی صورت میں اس 8ویں شخص کی قربانی کا کیا حکم ہوگا اور ان کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گائے 7 لوگوں کی طرف سے اور اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کم از کم ہر فرد کا ایک پورا حصہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک فرد کا بھی ایک حصے سے کم حصہ ہوا تو ایسی صورت میں قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا جب 8واں شخص انہوں نے داخل کر لیا تو ایسی صورت میں کسی کا حصہ بھی ایک پورا حصہ نہ رہا، یعنی کہ سب افراد کا حصہ جو ہے وہ ایک حصے سے کم ہو گیا۔ تو اس میں اب حکم شرع یہ ہوگا کہ نہ تو اس 8ویں شخص کی قربانی ہوگی اور نہ ہی بقیہ 7 افراد کی قربانی ہوگی، کیونکہ ہمیں حدیث مبارکہ میں یہ اصول مل گیا کہ ہر فرد کا ایک پورا حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے کہ جس کا پورا حصہ نہیں، مثلا 6 لوگوں کا پورا حصہ ہے لیکن 7ویں کا پورا حصہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی حکم یہی ہوگا کہ نہ تو اس 7ویں شخص کی قربانی ہوگی اور نہ ہی بقیہ 6 لوگوں کی قربانی ہوگی۔ مثلا 5 لوگ ایک ہیں، ان کا ایک ایک حصہ ہے۔ اب اوپر جو 6واں اور 7واں حصہ ہے، 7واں شخص 6 کو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں اور میرا آدھا حصہ ڈال لو۔ 6واں شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، میری طرف سے 1.5 حصہ ہو گیا اور تمہارا آدھا تمہارا ہو گیا، تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس میں یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ اگر 2 لوگ ہیں تو ہر ایک کا 3.5 حصہ آیا، تو ایسی صورت میں 3 حصے تو پورے ہیں اور اوپر کا آدھا آدھا ہے جو 1 سے کم ہے۔ تو ناظرین، اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر فرد کا کم از کم ایک پورا حصہ ہونا ضروری ہے۔ جب کسی کے 3.5 حصے ہوئے تو ایک پورا حصہ تو اس کا ہو گیا، تو وہ جو ہر فرد کا ایک پورا حصہ ہونا ضروری ہے وہ پایا گیا، تو ایسی صورت میں ان دونوں لوگوں کی قربانی بالکل صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور قربانی کے مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔